دنیا میں جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کی روح کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ چھوٹے جھوٹ سے شروع ہونے والا یہ عمل وقت کے ساتھ انسان کی شخصیت اور زندگی دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں جھوٹ کو شدید ترین گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں بیان کی گئی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جس نے جھوٹ بولنے کو اپنا معمول بنا لیا، اور اس کے نتیجے میں اسے اللہ کی پکڑ نے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ یہ واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آیا، جہاں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام زاہد تھا۔ زاہد کے والدین اس کی شروعات میں اچھے اخلاق اور نیک نیتی کی تعلیم دیتے تھے، مگر زاہد نے وقت کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ تھے، جیسے کہ کام کی وجہ سے دیر ہو جانا یا کسی چیز کو کسی اور کے سر ڈال دینا۔ اس کے بعد جھوٹ اس کے دل میں بیٹھ گیا اور وہ ہر مسئلے کا حل جھوٹ بولنے میں تلاش کرنے لگا۔ دوست، رشتہ دار اور گاؤں کے لوگ اس کی باتوں پر اعتماد کرنے لگے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی باتوں کو حقیقت کے طور پر پیش کرتا۔ جھوٹ کے اثرات۔ زاہد کی زندگی میں جھوٹ نے اتنی جگہ بنا لی کہ اس نے اپنے کاروبار میں بھی دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں سے پیسے لے کر وعدے پورے نہیں کرتا، دکان میں وزن کم کر دیتا، اور دوسروں کا نقصان کر کے خوش ہوتا۔ گاؤں کے بزرگ اسے بار بار نصیحت کرتے، بیٹا، اللہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، سچائی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ مگر زاہد نے ان کی باتیں نظر انداز کر دی۔ اس کے دل میں غرور اور خود پسندی آ گئی کہ میں سب سے ہوشیار ہوں، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ ایک دن زاہد نے اپنے دوست سے جھوٹ بول کر ایک بڑی رقم لے لی۔ رات کو اس نے خواب دیکھا کہ ایک اندھیرا کمرہ ہے، اور اس کے تمام جھوٹ اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ چیخا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ صبح اٹھ کر اسے لگا کہ یہ محض خواب تھا، مگر جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ اس کا کاروبار بندش کی طرف جا رہا ہے۔ جو لوگ پہلے اس پر اعتماد کرتے تھے، اب وہ اس کے جھوٹ سے واقف ہو گئے اور اس کے ساتھ لین دین بند کر دیا۔ جھوٹ کی سزا بڑھنا۔ زاہد نے اپنی زندگی میں پھر بھی سچائی کو جگہ نہیں دی۔ اس نے بڑے جھوٹ بولنے شروع کر دیے، دوسرے لوگوں کی عزت کو نقصان پہنچایا، اور گاؤں میں منافرت پھیلائی۔ ایک دن اس نے جھوٹ بول کر ایک معزز شخص پر الزام لگا دیا کہ اس نے اس کی دکان سے سامان چرا لیا ہے۔ وہ شخص بے قصور تھا، مگر زاہد کے جھوٹ کی وجہ سے اس پر الزام لگ گیا۔ گاؤں میں شور مچ گیا اور لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ زاہد کا غرور بڑھا کہ اب بھی میں سب سے ہوشیار ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک دن زاہد کے گھر اچانک آگ لگ گئی، سب کچھ جل گیا اور وہ خود شدید زخمی ہو گیا۔ گاؤں والے اسے بچانے آئے مگر وہ اپنی حالت دیکھ کر کانپ اٹھا۔ زاہد نے چیخ کر کہا، اللہ میری مدد کرے، میں سچ بولوں گا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کے تمام جھوٹ اس کے سامنے آ گئے، اور وہ اپنی حرکتوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ اس کی روح پر ایک بھاری بوجھ تھا، اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ عبرتناک انجام۔ زاہد کی موت کے بعد گاؤں والے اس کے جھوٹ اور دھوکے کی کہانی یاد کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، اگر وہ سچ بولتا تو آج زندہ ہوتا، اور لوگ اس پر اعتماد کرتے۔ اس کی زندگی سب کے لیے ایک عبرت بن گئی کہ جھوٹ کی عادت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ کر دیتی ہے۔ سبق آموز نکات۔ جھوٹ بولنا ایک چھوٹے گناہ سے شروع ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ بڑھ کر تباہ کن بنتا ہے۔ اللہ ہر جھوٹ کو جانتا ہے اور اسے کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنے سے انسان کی عزت، دولت اور تعلقات سب ختم ہو جاتے ہیں۔ سچائی اور ایمان ہمیشہ کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں۔ عبرت حاصل کریں اور اپنے بچوں کو چھوٹے جھوٹ کی بھی سزا سکھائیں۔ اے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جھوٹ صرف ایک گناہ نہیں، بلکہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو تباہ کر دیتا ہے۔ سچائی اختیار کریں، ایماندار رہیں،
اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی اور بھی جھوٹ کے راستے پر نہ چل پڑے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو جھوٹ سے بچائے اور سچائی کے راستے پر ثابت قدم رکھے، آمین۔